پرفتنہ دور میں انسان اپنی اولاد سے اتنا پیار نہیں کرتا، یہ تو پھر وحشی درندہ تھا، ایک خطرناک سانپ۔ نہ جانے اپنی زندگی میں کتنی زندگیوں کے چراغ گل کیے ہوں گے، کتنوں کو ڈسا ہوگا، کتنوں کو اپنے زہر سے موت کی نیند سلا دیا ہوگا، کتنوں کے خون کا پیاسا ہوگا، لیکن آج تو وہ درندہ نہیں تھا، وہ ایک مظلوم تھا۔ کتنے لمحے یوں ہی بیت گئے اور سانپ اپنی منزل کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی وہاں سے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر کیسے پہنچا کچھ یاد نہیں، ہاں مگر اس رات پرسکون نیند آئی تھی۔ دن چڑھے بابا نہ اٹھاتا تو جانے کب تک سوتا رہتا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو یہ اپنی مستی میں گمسم گزرتا چلا جاتا ہے۔ میں بھی اپنی زندگی کی مستیوں میں گم ہو گیا اور اس واقعے کو تقریباً بھول ہی گیا۔ 6 ماہ بعد میں جنگل میں اکیلا لکڑیاں کاٹنے میں مصروف تھا کہ شکاریوں کا گروپ وہاں آن دھمکا۔ وہ جنگل سے شکار کرنا چاہتے تھے لیکن میں نے منع کر دیا۔ ارے بھائی، یہ جنگل میرا ہے، میں یہاں شکار کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اسی بات پر تو میں ہو گئی اور بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ جنگل میں امن تھا، جانوروں سے مجھے محبت تھی اور کسی جانور کی موت میں اپنی آنکھوں سے کیسے دیکھ سکتا تھا۔ جانوروں کے لیے میں مسیحا تھا، ان کا ہمدرد، ہمنوا، وہی تو میرے دکھ سکھ کے ساتھی تھے۔ انہیں میں پل پوس کر جوان ہوا تھا، اب کیسے ان شکاریوں کو شکار کرنے دیتا۔ میں نے انہیں منع کیا لیکن میرا منع کرنے کا ان پر اثر نہ ہوا اور وہ ہاتھا پائی پر اتر آئے۔ وہ مجھے پیچھے دھکیلتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دور سامنے ہرن چل رہا تھا، انہوں نے اس پر بندوق تان لی۔ لمحہ بھر میں انہوں نے فائر کھول دیا۔ فائر ہرن کو نہیں لگا بلکہ آسمان کی طرف، یا پھر غیر ارادی طور پر ایسا ہوا تھا۔ اتنے میں چیخوں کی آواز پورے جنگل میں پھیل گئی۔ پل بھر میں شکاری زمین پر اوندے منہ بے سود پڑے تھے۔ کالے ناگوں کا گروپ ان کے جسموں پر ڈس رہا تھا۔ ان میں ایک بوڑھا سانپ درمیان میں پھن پھیلائے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی ایک سانپ میری طرف بڑھا، وہ بوڑھا سانپ آگے آ گیا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کے منہ ملایا، جانے کوئی بات کی ہوگی، پھر دونوں شانت ہو گئے۔ بوڑھا سانپ میری طرف دیکھ رہا تھا اور باقی تمام سانپ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ میں دور کھڑا ان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ بوڑھا سانپ میری طرف بڑھنے لگا تو باقی بھی اس کی نقل کرنے لگے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں ڈر گیا، میری جان پر بن آ گئی۔ شکاریوں کا جو حشر ہوا تھا میرے سامنے تھا، شاید اب میری باری تھی۔ پہلے تو میں ڈر گیا لیکن دوسرے ہی لمحے میں پرسکون ہو گیا کیونکہ میری نظر اس پٹی والے سانپ پر پڑی جس کے میں نے کانٹے نکالے تھے۔ ابھی تک وہ پٹی اس کے جسم کے گرد لپٹی ہوئی تھی، ہو سکتا ہے اس نے نشانی کے طور پر سنبھال کر رکھی ہو۔ ابھی تک اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا تھا۔ چند سانتوں میں کالا مشکی ناگ میرے پاؤں چھو رہا تھا، اس کے باقی ساتھی بھی میرے گرد جمع ہو گئے تھے۔ چند شرارتی میرے جسم پر چڑھ دوڑے تھے لیکن میں گھبرایا نہیں بلکہ خوش ہو رہا تھا، جیسے باپ اپنے بچوں کے ساتھ بچہ بن کر کھیلتا ہے۔ میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگا تھا۔ تب مجھے پتا چلا کہ وہ سانپ مادہ تھا، یعنی ناگن تھی، اور اس کے ارد گرد پھرنے والے اس کے بچے تھے۔ آج کالے مشکی ناگ نے مجھے شکاریوں سے بچا کر اپنا بدلہ چکا دیا تھا۔ شکاری اپنے کیے کی سزا بھگت چکے تھے اور مجھے اپنے دوستوں سے ملا گئے۔ میں نے سانپ کی پٹی کھول دی، اس کے زخم مندمل ہو گئے تھے اور اب معمولی سے نشان باقی تھے۔ اس واقعے کو 2 سال بیت چکے ہیں۔ میں آج بھی جنگل میں تنہا گھومتا ہوں۔ میرے ماں باپ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ مجھے اکیلے رہتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ یہی ناگن میری مدد کرتی رہتی ہے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں خود کو حصار میں پاتا ہوں، کوئی غیبی میری مدد کر رہا ہوتا ہے۔ میں جب گھر پہنچتا ہوں میرا کھانا تیار ہوتا ہے، مجھے کھانا نہیں بنانا پڑتا، یہ کارنامے ناگن ہی دے رہی ہے۔
سانپنی کھانا پکاتی ہے اور پھر اپنی دنیا میں لوٹ جاتی ہے۔ ہاں میرے ارد گرد موجود رہتی ہے، مجھے کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ میری مدد کرنے کے لیے میرے دوست ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے وہ میرے سوا کسی کو نظر نہیں آتے۔ جنات غیر مرئی ہوتے ہیں جو ہر کسی کو نظر نہیں آتے۔ وہ سانپنی اصل میں جنات سے تھی، مومن جنات سے۔ یہ انسان دوست ہوتے ہیں، انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ ان کا مذہب بھی اسلام ہی ہے، اور اسلام سے کسی کو نقصان پہنچانے کا درس نہیں ملتا۔ اسلام امن کا دین ہے، امن کا درس دیتا ہے۔ ہاں مگر جو امن کی فضا میں انگارے بھڑکائے اس کے خلاف اعلان جنگ ہی ہے۔ سانپ اپنی فوج کے ساتھ ہر وقت تیار رہتا ہے، اسے کہیں بھی جنگ لڑنی پڑ سکتی ہے۔ یہی راز ہے جو میرے سینے میں قید تھا۔ آج اس راز سے اس لیے پردہ اٹھایا کہ میری زندگی قریب تر ہے، اور یہ راز بھی میری زندگی کے ساتھ ہی دفن ہو جاتا۔ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم اور محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ بس دیکھنے والی آنکھ، سوچنے کے لیے دماغ، اور دل میں یاد الہی کا ہونا ضروری ہے دوستو۔ جزاک اللہ خیر۔